یہ بیت رضوان کا موقع ہے اور 1400 صحابہ کے ہاتھ ہیں، ان کے اوپر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیعت ہو رہی ہے، بیعت مصطفیٰ جان رحمت لے رہے ہیں 1400 صحابہ سے، لیکن رب نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا جا میرے یار کو سنا دے اور میرے محبوب ساری امت کو بتا دے۔ مولا کیا فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، فرمایا جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اب آگے بڑھئے، 1400 صحابہ ہے، ہاتھ اوپر مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، حدیث کہتی ہے ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، لیکن جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو رب فرماتا ہے ید اللہ، فرمایا جو حدیث میں پڑا مصطفیٰ کا ہاتھ ہے وہ حقیقت میں خدا کا ہاتھ ہے۔ جس ہاتھ کو رب اپنی طرف نسبت دے، مجھے بتائیں اس ہاتھ کی طاقتیں کتنی ہوں گی، شانیں کتنی ہوں گی۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے جس کپڑے کو میرے آقا نے چھو لیا اس پر آگ حرام، جس روٹی کو آٹے کو آقا علیہ السلام نے چھو لیا اس پر آگ حرام۔ اللہ اکبر، تو جب کل قیامت کے دن غلاموں سے مصافحہ کریں گے سبحان اللہ، کیا اس غلام پر جہنم کی آگ حرام نہ ہوگی؟ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں یہاں ایک اور بھی نکتہ ہے، توجہ کریں، مصافحہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ ادھر سے، ایک ہاتھ ادھر سے اور بیچ میں ہاتھ، ایک ہاتھ ادھر سے ایک ادھر سے، اور جس سے مصافحہ اور اس کا ہاتھ بیچ میں، کہا یہاں نکتہ ہے سمجھو، سرکار فرما رہے مصافحہ کروں گا، مطلب کیا؟ اپنے نورانی ہاتھوں میں تمہارا ہاتھ لے لوں گا، اور جب سرکار کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو پھر چھوڑیں گے؟ آپ نے چھوڑا، کیا حضور چھوڑیں گے؟ اللہ اکبر، عاشق کہتے ہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، اور جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، سڑی نال مصطفیٰ دے لگ گئی ہے، سن ہور کسے دی لوڑی نہیں۔ فرمایا 50 بار درود پاک پڑھ لے حضور، ایسا آپ کا ہاتھ پکڑیں گے، فرمایا جنت لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ تو جو خدا چاہتا ہے مومنوں کو بھی ویسے کرنا چاہیے، اپنی عادت بنائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے کریم آقا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے نشاور کرتے رہا کریں۔ یہ محفل ذکر حبیب ہے اور مسجد بھی ذکر حبیب ہے، کیسا کمبینیشن ہے کہ محفل بھی ذکر حبیب، مسجد بھی ذکر حبیب، تو جو آنے والے ہیں یہ اس حبیب کے حبیب نہیں ہوں گے؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ان کے بلاوے کے بغیر یہ پوسیبلٹی نہیں ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے کہ حضور کی پاک محفل میں آ کر بیٹھ جائے۔ یہ تو ان کی نگاہ کرم کے فیصلے ہیں جنہیں چاہتے چن لیتے ہیں۔ تو آپ جتنے آئے ہوئے ہیں اپنی قسمت سے ناز کریں، مصطفیٰ کے چنے ہوئے ہیں۔ آقا کریم کے اس ذکر حبیب کی محفل میں بیٹھ کر آپ ذکر حبیب کرنے والوں اور ذکر حبیب سننے والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ آج ہم اس حبیب کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک وقت تھا جب خدا تھا کوئی دوسرا نہ تھا، جب یار بنایا دو ہو گئے کوئی تیسرا نہ تھا، اور جب حبیب کو بنایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یار بنایا تو حبیب کا ذکر شروع کر دیا۔ کس نے شروع کیا؟ بنانے والے نے کیا، حبیب بنا کر وہ خود اس کا ذاکر بن گیا۔ مجھے بتائیں جس کا ذاکر خدا ہو اس مذکور مصطفیٰ کی شان کیا ہو، اور جس کا ذاکر خدا ہو
اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک جیسے جیسے مخلوق بناتا گیا، عرش بنایا وہ بھی حبیب کے ذاکر، لوح بنائی وہ بھی حبیب کے ذاکر، قلم بنائی وہ بھی مصطفیٰ کے ذاکر، جنت بنائی وہ بھی مصطفیٰ کے ذاکر. آدم علیہ السلام سے پوچھے، کہتے ہیں میں نے تو جس طرف نظر اٹھائی بس ذکر یار ہی نظر آیا. محلات میں دیکھتا ہوں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حوروں کی پلکوں پہ نظر جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، درختوں پر نظر جاتی ہے جنت کے تو وہاں لا الہ الا اللہ اونچا کہہ لینا یار محمد الرسول اللہ. جیسے جیسے مخلوق بنتی گئی اللہ اکبر رب کے سونے حبیب کا ذکر کرتی گئی. آج وہ سلسلہ مسجد ذکر حبیب تک آ پہنچا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بالائے کرم ہو گیا کہ مسجدوں کے نام ہی ذکر حبیب رکھ دیے. اللہ اکبر. اس مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہوگی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جتنی بھی اس مسجد کی کمیٹی ہے، انتظامیہ ہے، آپ جس نے اس محفل پاک میں، محفل ذکر حبیب میں دامے درمے سکھنے قدمے اپنی پارٹیسپیشن کی ہے، آپ نے جو ہے اس کی انتظامات کو سنبھالا دیکھا. اللہ پاک آپ سب کو اس ذکر حبیب محفل کے صدقے اپنے محبوب علیہ السلام کا در دیکھنا نصیب فرمائے اور اپنا گھر نصیب فرمائے اور ایک بار نہیں بار بار نصیب فرمائے. اور میں بے شمار مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے بڑے بھائی معزز محترم محتشم جناب الحافظ استاذ الحفاظ استاذ القرہ جناب حضرت علامہ مولانا مبلغ دعوت اسلامی قاری محمد ارشد اتاری صاحب سلمہ الباری کہ آپ کی یہ کوششیں، یہ کاوشیں، یہ محنتیں کہ آج جس طرف دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کے سنتوں کا فیضان اور قرآن کا فیضان نظر آ رہا ہے. یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر کوئی شک نہیں کہ یہ آپ کے اخلاص کا نتیجہ ہے، آپ کی کوشش کا نتیجہ ہے، آپ کی محنت کا نتیجہ ہے. اور ہم سب کچھ نصیب ہیں اور جتنے بھی نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، ہم اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جناب محترم معزز محتشم ہمارے نگران پاک قبلہ حاجی محمد افضل اتاری سلمہ الباری جو سامنے تشریف فرما ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہمیں دے دیا. یہ ان کی تربیت ہے کہ جو آج بہاول نگر کیا منچرا باد چلے جائیں وہاں بھی یہ سنت کا فیضان نظر آئے گا. آگے چلے جائیں منڈی سادے کا چلے بارڈر پہ چلے جائیں جس طرف جائیں الحمدللہ یہ ان کی کوششیں ہیں. اور پھر یہ سارا کریڈٹ جس ہستی کو جاتا ہے اسے دنیا امیر اہل سنت کہتی ہے. تو آپ سب قبلہ امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. سمجھ جائیں گے، عمل کریں گے. کیونکہ بہت شارٹ ہے اور میں بھی آپ کو جلدی مطلب جو بیان کا ایک میں سکیچ لے کر آیا تھا وہ پورا نہیں کرتا، اس کا نچوڑ عرض کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، خوبی بیان فرمائی ہے. فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا جو ایمان والے ہیں. کون کون ایمان والا بیٹھا ہے؟ سبحان اللہ. یہ ہمارا یہاں بیٹھنا ہمارے ایمان کی دلیل ہے. اونچا بولے نا یار. جہاں آپ کا آنا ہی صرف توجہ چاہیے، اس لیے یہ سوال کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی. کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولے شدید محبت کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں. اب یہ ایمان والوں کی ایک صفت ہے کہ رب کریم فرما رہا ہے مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور محبت کا عالم یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی محبت کرتے ہیں، نہیں، اشد حبا للہ، شدید محبت کرتے ہیں. یہ کس کا فرمان ہے؟ اونچا بولے نا یار.
کس کا فرمان ہے؟ آئیے اب رب کے محبوب کا بھی سنیے. ایسے رسپانس ہوگا تو میں کیسے چلوں گا؟ رب سے پوچھتے ہیں تو رب علی اعلان فرما رہا ہے ایمان اچھا کر دیتی ہے، محبت پیدا کر دیتی ہے. جو حضور کی شانوں کو نہ سمجھے، عیب تلاش کرے، سمجھ جائے سے محبت نہیں ہے، دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس سمجھ جائے محبت نہیں ہے اور اپنی قسمت پہ ناز کرے رب نے محبت والا. میرے آقا علیہ السلام کے بعد چند اشعار آئے جس میں سرکار کی گستاخیاں تھیں. معاذ اللہ کسی کافر نے، گستاخ نے، منافق نے وہ گستاخیاں لکھی. جب سرکار نے پڑھی اللہ اکبر، قلب اطہر پر چوٹ لگی، رنج ہوا، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی. حضور نے فرمایا میرا حسان کدھر ہے؟ میرا حسان کدھر ہے؟ یہ ذکر حبیب کمیٹی والے سن لیں، یہاں کے قرہ حضرات سن لیں، یہاں کے امام خطیب سن لیں. آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں. جب بہاول نگر کی گلیوں میں حضور کی شان پر، ناموس پر جملے کسے جا رہے تھے، اللہ اکبر، کہ حضور کو یہ بھی اختیار نہیں ہے، یہ شان نہیں ہے، میلاد نہ مناؤ، خوشی نہ مناؤ، تو انہوں نے جناب والا سر جوڑا، کہا اللہ اکبر، حضور کی سنت پر عمل کیا، کہا لاہور سے اس صدا خواہ کو بلاؤ. وہ جناب حجی اثر صاحب، اللہ ان کی عمر میں اور برکتیں عطا فرمائے. یہ وہ شخصیت ہیں، واللہ ممبر میں بیٹھا ہوں، اراکین شورا کی زبان سے میں نے خود ان کے تاریخی کلمات سنے ہیں. اور میرے پیر کی شورا کوئی عام نہیں ہے، میرے پیر کی شورا ولی بھی ہے، ولی گر بھی ہے. تو جو شورا اراکین شورا جن کی تعریف کریں وہ ہمارے سر کے تاج ہے. کمیٹی نے سر جوڑا، ادھر سے اس اللہ کے ولی کو بلاؤ، ادھر سے جناب اس کو بلاؤ، مجرہ باز سے گناہگار محبوب کو بلائیں. اللہ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اب آگے سنیے. حضور نے فرمایا حسان کدھر ہے؟ لبیک یا رسول اللہ. فرمایا وہ گستاخوں نے میرے خلاف بولا ہے، بکا ہے. حسان اب یہاں کھڑا ہو، منبر لگوایا، چادر بچھائی. اللہ اکبر. فرمایا حسان یہاں کھڑے ہو کر اب میری نعت پڑھو، میری صفتیں بیان کرو، میری تعریف بیان کرو، اور ان گستاخان رسول کے منہ پر میرے تاریخی کلمات پڑھ پڑھ کر تماچے مارو. حضرت حسان کھڑے ہو گئے. ہم تو جو شاعر ہیں ہمیں تو وہ 4 اشعار آتے ہیں، وہ 4 جملے، لیکن جو دیوان حسان یہ پڑھے نا دیوان حسان تو 37 ان کی تعداد ہے، 73. اور ایک بیروت سے چھپا ہے دیوان حسان اس میں 78 تعداد ہے، 78 اشعار ہیں. وہ 78 یا 73 اشعار حضرت حسان پاس کھڑے ہیں، حضور تشریف فرمائیں اور آپ حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں. سیر یہی محفل تھی، لیکن وہ وقت اور تھا، اس کے تقاضے اور تھے. کہتے جھنڈے کہاں سے آگے جھنڈیاں، تو وہاں جھنڈے جھنڈیاں تھے. خدا کی قسم اگر ہوتے وہ صحابہ تو سر کٹا دیتے ہیں، جھنڈے نہ لگاتے. میرے آقا علیہ السلام اگر اللہ اکبر فرماتے کچھ لاؤ دین کو ضرورت ہے، تو حضرت ابو بکر اٹھتے ہیں، وہ بھی گھر کو دوڑے. عمر فاروق اٹھتے، وہ بھی گھر کو دوڑے. یہ 2 بڑے غلام ہیں حضور کے. ویسے تو 4 غلام ہیں بڑے جن کا صحابہ میں بلند مقام ہے، لیکن ان 4 میں جس کو دیکھیں تو فرمایا ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور نے فرمایا میرے زمینوں کے 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر دوسرا عمر. باقی سارے تو اٹھتے ہی ہوں گے یار. وزیروں کے سنو، ابو بکر گھر کو دوڑے، حضرت عمر گھر کو دوڑے. حضور نے فرمایا ہے اللہ اکبر مال پیش کرتے ہیں. حضرت اللہ اکبر عمر فاروق اعظم گئے، جتنا مال تھا اس کو ڈیوائیڈ کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور آدھا گھر کا مال لے کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا. اونچا نہیں بول رہے. سوچا ہر دفعہ ابو بکر نمبر لے جاتا ہے، سبحان اللہ، ہر دفعہ نمبر لے جاتا ہے. آج میں لوں گا، آدھا مال لے آیا ہوں، آج میں لوں گا. جب آئے نا یار غار، سبحان اللہ، یار غار، اللہ اکبر، وزیر خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پوچھا ابو بکر، مال رکھ دیا حضور کے قدموں میں، ابو بکر گھر بھی تو چھوڑا ہے. یا رسول اللہ، یا رب چھوڑا یا اس کا مصطفیٰ چھوڑا، بس باقی جو کچھ تھا حضور کے قدموں میں نشاور کر دیا. سانو یار غار نے
دعوے یہاں تک نہیں ہوتے کہ بس سبحان اللہ یا ادائیں یہاں تک نہیں ہوتی کہ مزہ آ رہا ہے حضور کا ذکر سن کے، وادی یہ دیکھیں سارا ہل گیا، یا جناب یہ سبحان اللہ یہ محبت مزہ آ رہا ہے، نہیں، پریکٹیکلی دیکھیں تو ابو حضرت عمر نے بتایا گھر کا آدھا اپنے لیے، وہ بھی اپنے لیے نہیں تھا، وہ تو آگے جب بات چلتی ہے تو رات کھلتے ہیں، لیکن 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک پیچھے ایک آگے، ایک حضور کے قدموں میں، اور جب حضرت ابو بکر کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار جو ہے سرکار جو ہے ان کے توسط رب اور دے گا، سارا اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایسے عاشق ہوں گے؟ بس یہ آواز گئی، آواز وہ دب گئی، یہ سارے حضور کے عاشق نہیں ہیں؟ آپ حضور کا ذکر کرنے والے، ذکر حبیب میں آنے والے، ذکر حبیب کرنے سننے والے، محبت والوں کا طریقہ دیکھ لیا، سن لیا، جب یار کی پر مال قربان کرنے کا وقت آتا ہے وہ نہیں دیکھتے گھر کیا چھوڑا، اللہ اکبر، فرمان مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے حضور کے قدموں میں نشاور کر دیتے ہیں۔ آج بھی حضور کے دین کو آپ کے مال کی ضرورت ہے، آج بھی حضور کے دین کو ضرورت ہے۔ اگر کل سرکار اپنے غلاموں سے پیسہ مانگ رہے تھے، عطیات مانگ رہے تھے، اگر میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں ظاہری طور پر حضور کا وصال ہوا ہے، لیکن حقیقت میں تو حضور آج بھی ہے۔ لیکن اگر ظاہری اس محفل پاک میں ظاہری ہوتے، مجھے بتائیں آج جو یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ بدعمالیاں، یہ بدعقیدگیاں جو بڑھ رہی ہیں، ان کو روکنے کے لیے یہ جو کفر، یہ جو نارے والے گستاخ اور یہ جو مختلف کنٹریز کے اندر یہ گستاخان رسول کو جرأت ہو رہی ہے اسلام کو دبانے کی، قرآن کو جلانے کی، کیا میرے آقا علیہ السلام غلاموں کو نہ کہتے کہ مال لاؤ؟ بتائیں مجھے، سرکار نہ فرماتے؟ آج حضور کا ظاہری مثال ہے، حقیقت میں تو سرکار ہیں، اور اللہ اکبر یہ چہرہ غلاموں پر سجا ہے کہ دین قیامت تک چلے گا۔ میرے دین کو ضرورت پڑے، سنت میں اپنی بنا کے چھوڑ رہا ہوں کہ دین کے لیے پیسہ مانگنا میری سنت ہے، اگر دین کو ضرورت پڑ جائے غلاموں اس سنت پر بھی عمل کرنا، تم مانگ لینا، دینے والے ابو بکر کی سنت ادا کر دیں۔ آج یہ ذکر حبیب میں مدرسۃ المدینہ جاری ہے، بہاول نگر فیضان مدینہ جامعہ میں جامعۃ المدینہ جاری ہے، آگے کتنے ہم نے شعبے بنانے ہیں، کتنے مدارس بنانے ہیں، گلی گلی میں بنانا ہے، محلے محلے میں بنانا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بھی اس دین کو ضرورت ہے۔ مجھے یہ فرما رہے تھے ہمارے بزرگ نگران پاک قاری صاحب فرما رہے تھے محبوب بھائی 26 یونٹ لینے ہیں، مطلب کیا کہ 26 غلام کھڑے ہو جائیں، صرف 26 غلام، تو بھائی باقی ارشد بھائی اتنے غلام اور 26 کا عدد، چلے ان کا پہلے پورا کرتے ہیں اور پھر بات آگے چلتی ہے۔ کوئی ایسا غلام حضور کا جو سنت صدیق اکبر پر عمل کرتا ہوا، وہ کہے جو فاروق اعظم کی سنت پر عمل کرتا ہوا، 1 یونٹ 10,000 کا ہے دین مصطفیٰ کے لیے، 1 یونٹ کی سبحان اللہ۔ حاج صاحب نے ماشاءاللہ ابتدا کر دی، سبحان اللہ جی، پہلے بھی دے چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ پاک سلامت رکھے، آمین تو کہہ دیں یار، آمین۔ کوئی عشق کا جھلا اور بھی نمبر لے لے جی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ 10,000 کے 1 یونٹ ہے، 10 اگر کوئی پورا یونٹ دینا چاہیے رب اور دے گا، خرچ نہیں کرو گے تو آگے آئے گا کہاں سے؟ جوڑ کے رکھو گے تو خرچ کیسے ہوگا؟ وہ میرے اسلامی بھائی نے پیچھے ہاتھ کھڑا کیا 1 یونٹ ان کا جی، اور سبحان اللہ، جلدی فرمائے۔ میں نے وہ حضرت احسان میں بات چھوڑی ہوئی ہے، میں نے کہا جی جنہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ان کا کام پہلے کر لوں، پھر اگلی بات کرتا ہوں، جلدی کریں، ابھی نہیں ہے لکھوا دیں پھر سے انشاءاللہ، اور پورا یونٹ نہیں کر سکتے آدھا کر دیں، مل کر کر لیں، تو اس طرح ترکیب بنائیں جی۔ میرا علیہ السلام نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس بات کی، حضور کس بات کی؟ فرمایا رب کے راستے میں مال دینے سے کٹتا نہیں ہے،
گھٹتا مجھے بولے نا گھٹتا نہیں ہے. یہ حضور فرمائے جس بات پر سرکار قسم فرمائیں وہ مجھے بتائیں پوری نہیں ہوگی. جی اور اشکال رسول سبحان اللہ.